یہ طے ہوا کہ ہم اسپیکر صاحب کے دفتر جائیں گے، تاریخ، وقت اور جگہ کا تعین جو ہے وہ ہوگا اور اسپیکر صاحب ثالثی کا کردار ادا کریں گے. تو یہ 5 تاریخ کو لے آئیں، جتنے بندے لے کے آنا چاہتے لے آئیں، احتجاج کریں، جو کچھ کرنا ہے کریں، جلسہ کرنا ہے جلسہ کریں. لیکن بات یہ کہ کچھ آنے نہیں والا، کچھ حاصل اصول ہونے نہیں والا. تو حکومت کس کی ہے وہاں پہ؟ حکومت تو پیپلز پارٹی کی ہے، حکومت تو پاکستان مسلم لیگ نون کی تو نہیں ہے. وزیر اعظم کس پارٹی کا ہے؟ وہ پیپلز پارٹی کا ہے. تو کم از کم یہ اب اپنا ملبہ کسی اور پہ گرا دینا یا ڈالنا یہ بھی مناسب بات نہیں ہے. پی ٹی آئی کو خود بھی علم ہے کہ نہ کوئی احتجاج ان سے ہو سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے گزشتہ جو تقریباً 1.5 سال سے جو احتجاج ہو رہے ہیں وہ صرف وقتی احتجاج ہوتے ہیں، علامتی ہوتے ہیں. اب تو خیبر پختونخوا کے لوگ بھی لگتا ہے کہ تک گئے ہیں، انہوں نے بھی نکلنا بند کر دیا ہے. پی ٹی آئی میں کلچر یہ ہے کہ لیڈر بننے کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ سے بڑے قد کا ہے وہ اس کو گراؤ. محترمہ علیمہ خانم جو ہے وہ جب پانی بھی پیتی ہے نا تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ خان کے لیے قربانی دی ہے. میں حکومت سے بات کر سکتا ہوں، دونوں کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھا سکتا ہوں. ڈائلاگ میں آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. میں ہوں اقرا حارث. حکومت نے ایک بار پھر دل پر بھاری پتھر رکھتے ہوئے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کرنے کی تیاری کر لی ہے. آج شام وزیر توانائی علی پرویز ملک اور وفاقی حکومت کے ترجمان عطا اللہ تارڑ ٹی وی سکرینز پر آئے اور آتے ہی ایک بڑا اعلان کر دیا کہ اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین ماہانہ یا 15 روز نہیں بلکہ روزانہ کی بنیاد پر ہوگا. یعنی اب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ یا کمی کا فیصلہ ہر روز ہوگا. دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت نے اس پورے عمل کی ذمہ داری بھی اپنے کندھوں سے اتار کر اوگرا کے سپرد کر دی ہے تاکہ قیمتوں کے تعین کا طریقہ کار خودکار نظام کے تحت چلایا جا سکے. اس پورے عمل کو دیکھا جائے تو یہ تبدیلی بتدریج یہاں تک پہنچی ہے. پہلے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 1 ماہ بعد تبدیل ہوتی تھی، پھر یہ مدت کم ہو کر 15 روز رہ گئی. اس کے بعد ہفتہ وار نظر ثانی کی بات سامنے آئی اور اب حکومت اسے روزانہ کی بنیاد پر لے آئی ہے. وفاقی وزراء کا موقف ہے کہ اس اقدام کا مقصد بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ہونے والی روزانہ کی تبدیلیوں کا فائدہ فوری طور پر عوام تک پہنچانا اور قیمتوں کے تعین کو زیادہ شفاف اور مؤثر بنانا ہے. تاہم سوال یہ ہے کہ کیا اس نظام سے واقعی عوام کو ریلیف ملے گا یا پھر ہر روز بدلتی قیمتیں عوام، کاروبار اور معیشت کے لیے ایک نئی غیر یقینی صورتحال پیدا کریں گی. دوسری جانب تحریک انصاف نے 5 اگست کو ایک بار پھر احتجاج کی کال دی ہے. مگر سوال یہ ہے کیا یہ محض ایک روزہ احتجاج ہوگا یا نئی سیاسی تحریک دیکھیں گے ہم؟ کیا اپوزیشن واقعی حکومت پر دباؤ بڑھانے کی پوزیشن میں ہے یا پھر اندرونی اختلافات، قیادت کا بیانیہ اور حکمت عملی کے ابہام نے اس کی سیاسی قوت کو محدود کر دیا ہے؟ دوسری طرف حکومت کا دعویٰ ہے کہ حالات مکمل طور پر اس کے کنٹرول میں ہیں، لیکن اگر واقعی ایسا ہے تو پھر مذاکرات کی باتیں بار بار کیوں ہوتی ہیں اور نتیجہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا؟ کیا دونوں فریق ایک دوسرے پر عدم اعتماد کی ایسی دیوار کھڑی کر چکے ہیں جہاں مفاہمت کی ہر کوشش صرف بیان بازی تک محدود ہو کر رہ گئی ہے؟ اسی دوران آزاد کشمیر کی سیاست نے بھی ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے. بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے قیام کی تجویز، عوامی ایکشن کمیٹی پر حکومتی اقدامات، مہاجرین کی نشستوں پر اٹھنے والے سوالات اور آنے والے انتخابات نے کئی نئی سیاسی اور آئینی سوالات کو چھیڑ دیا ہے. سوال یہ ہے کہ واقعی ایک انتظامی بحران ہے، کیا ایک سیاسی بحران ہے یا پھر ایسا بحران ہے جسے مختلف سیاسی قوتیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہی ہیں، اور اگر انتخابات کے بعد بھی کشیدگی رہی تو آگے کا راستہ کیا ہوگا؟ انہی معاملات پر بات کریں گے. سب سے پہلے کریں گے نون لیگ کے سینئر رہنما اور وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک صاحب. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب آپ کے وقت کا. سر، مولانا صاحب کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ وہ ہوا میں بات نہیں کرتے یا جذبات کی روح میں بہہ کر بات نہیں کرتے، بہت سیزنڈ سینئر پولیٹیشین ہے. تو آپ کے خیال میں مولانا صاحب سے غلطی ہوئی ہے یا پھر انہوں نے کسی خاص مدعے کو سیٹل کرنے کے لیے یہ کیلکولیٹڈ موو کی ہے؟ کیونکہ آپ لوگ بھی مطالبہ کر رہے ہیں، سبھی کر رہے ہیں کہ بیان ان کا ویسے ہے بھی ایسا کہ انہیں معافی مانگنی چاہیے اور اپنے الفاظ واپس لیں. بالکل مولانا صاحب سے جو آپ نے تعارف کروایا کہ وہ ایک بڑے ہی سینئر سیاستدان ہیں اور شاید سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کیا، یہ جو الفاظ انہوں نے چناؤ جن الفاظ میں کیا وہ الفاظ درست نہیں ہیں. یہ تو بات ہے کہ وہ الفاظ درست نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کی آج دن تک وضاحت دینی کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ وضاحت کر رہے ہیں، لیکن جس منہ سے بات نکلی ہے وضاحت تو اسی کرنی چاہیے اور
اچھا بیرسٹر صاحب 5 اگست آ رہا ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس دن بانی کی گرفتاری کو 3 سال مکمل ہو جائیں گے. تحریک انصاف ہو سکتا ہے کسی تحریک کا کسی احتجاج کا اعلان کر دے. حکومت کتنی تیار ہے اس کے لیے؟ اور وہ جب بیانات دیتی ہیں تو یہ تو واضح ہوتا ہے اور وہ کہتے بھی ہیں کہ حکومت کسی بھی طرح ان کے ساتھ مذاکرات کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے, اسی لیے انہیں دوبارہ سے احتجاج کرنا پڑ رہا ہے. نہیں دیکھیں, سنجیدگی کا یہ عالم ہے پی ٹی آئی کے اندر یا اس کے رینکس کے اندر اگر بات کی جائے تو میں کل سارا دن نیشنل اسمبلی میں تھا اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بھی میرے ساتھ تھے, اور آپ بے شک کنفرم بھی کر لیں اسپیکر آفس سے, سیکرٹری نیشنل اسمبلی سے, کوئی بندہ بشر جو ہے پی ٹی آئی کا باوجود اس کے کہ اس سے ایک رات پہلے یہ طے ہوا کہ ہم اسپیکر صاحب کے دفتر جائیں گے, تاریخ وقت اور جگہ کا تعین جو ہے وہ ہوگا اور اسپیکر صاحب ثالثی کا کردار ادا کریں گے, لیکن باوجود اس کے کوئی شخص جو ہے وہاں پہ نہیں پہنچا. اور یہ وعدہ کیا گیا تھا شفقت عوان صاحب کی طرف سے, اور انہوں نے کہا تھا کہ میں بیرسٹر گوہر کو بھی لے کے آؤں گا, میں قائد حزب اختلاف کو بھی لے کے آؤں گا, چکزئی صاحب کو, پھر انہوں نے کہا میں اسد کیسر کو بھی لے کے جاؤں گا. اور یہ بات آپ خود بھی جرنلسٹک کوارٹرز میں بھی کنفرم کر سکتی ہیں کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کا کوئی شخص موجود نہیں تھا. تو سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ گھبرا گئے ہیں, ڈر گئے ہیں, راہ فرار اختیار ہمیشہ کی طرح کر لی ہے. تو پی ٹی آئی کا یہی طرز رہا ہے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح پچھلی دفعہ 3 نشستوں کے بعد راہ فرار اختیار کی, ہیلے بہانوں سے کام لیا, اس دفعہ بھی یہی کیا, طے کر کے اور پھر نہیں آئے. تو حکومت کی سنجیدگی تو ہے لیکن پی ٹی آئی کی سنجیدگی نہیں ہے, اور یہ گھبراتے اس بات سے ہیں کہ سوشل میڈیا جو بریگیڈ ہے, جو ٹرولز ہیں, یہ مذاکرات میں اگر بیٹھ کے تو ان کی جو اوپر جو تابڑ توڑ حملے ہونے ہیں تو وہ اسے برداشت کرنے سے جو ہے وہ گھبرا رہے ہیں اور برداشت نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے مجھے تو یہی نظر آتا ہے حکومت کی سنجیدگی ہے. وزیر اعظم پاکستان نے دعوت دی اور ایک نہیں متعدد بار وہ دعوت دے چکے ہیں, ایز ریسنٹ ایز دا بجٹ سیشن, آپ نے بھی اس کو کور کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سنجیدگی ہے وہ حکومت کے پارٹ پہ تو ہے لیکن پی ٹی آئی کے پارٹ پہ نہیں ہے. سر 3 سال تو ہو گئے ہیں اس موجودہ حکومتی سیٹ اپ کو, تو اس بات کو تو آپ ڈینائی نہیں کریں گے اور آپ لوگ اظہار بھی بڑے کانفیڈنس سے کرتے ہیں کہ اس حکومتی سیٹ اپ کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور اسپیشلی تحریک انصاف سے تو بالکل نہیں ہے. تو جب سر خطرہ نہیں ہے, کوئی تھریٹ نہیں ہے, تو پھر دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ 3 سال بعد بھی سچویشن وہاں پہ آ کر اڑ جاتی ہے کہ آپ لوگ ملاقات نہیں کراتے. تو ملاقات کروا دینا کتنا بڑا تھریٹ ہے آپ کے لیے؟ نہیں, ملاقات کا دیکھیں, ملاقات کسی قانون اور قاعدے کے تحت ہوتی ہے. ملاقات فرمائش اور خواہش پہ تو نہیں ہو سکتی, اور بالخصوص اس وقت جب آپ اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی دھجیاں خود اڑائیں, آپ وہاں پہ پریس کانفرنسز کریں, پھر آپ اپنے ٹویٹر سے پیغامات دیں, اور جس قسم کی جو الزامات آپ لگائیں بے بنیاد قسم کے, اور اس کے بعد پھر ٹارگٹ کریں, تو حکومت کو بالکل تنقید کریں, لیکن اداروں کے سربراہان کو آپ ٹارگٹ کریں. اور پھر اب موسٹ ریسنٹلی دیکھیں کہ جس طرح کا ان کا طرز رہا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ جی 10,000 بندہ ہم لے کے جائیں گے, لے کے آئے 10,000 بندہ, 10 بندے ہی نہیں تھے تو 10,000 تو دور کی بات. تو حکومت جو ہے بالکل 3 سال ہیں, اور حکومت الحمدللہ کانفیڈنٹ اس لیے ہے کیونکہ حکومت نے اچھے اقدامات اٹھائے ہیں. فارن پالیسی پہ اگر دیکھیں, آپ اکنامک فرنٹ پہ دیکھیں, ہم ابھی فی الوقت اسٹیبلٹی سے گروتھ کی طرف جا رہے ہیں, اور بالکل میکرو اکنامکس انڈیکیٹرز جو پازیٹیو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو حکومت اس وجہ سے کانفیڈنس حکومت کو ہے, اور اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں. لیکن پی ٹی آئی کے اپنے رینکس کے اندر اگر دیکھیں تو اتنی تذبذب کا شکار ہے پی ٹی آئی, اور اتنی گروپنگز ہیں کہ اس وجہ سے بھی کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ یہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ جس قسم کی سچویشن ہے وہ پوری عوام دیکھ رہی ہے. تو یہ 5 تاریخ کو لے آئیں, جتنے بندے لے کے آنا چاہتے ہیں لے آئیں, احتجاج کریں, جو کچھ کرنا ہے کریں, جلسہ کرنا ہے جلسہ کریں. لیکن بات یہ کہ کچھ آنے نہیں والا, کچھ حاصل اصول ہونے نہیں والا, کیونکہ زمینی حقائق جو ہیں وہ یکسر مختلف ہیں. اچھا اب سر, آج آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے کیا واقعی ایک سیاسی بحران ہے یا انتظامی ناکامی کا نتیجہ؟ کیونکہ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو بھی حالات ہیں یہ مین میڈ کرائسس ہے, یعنی یہ بحران خود حکومت نے پیدا کیا ہے. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ واقعی حکومت کی جانب سے کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ہوئی ہے, کوئی غلطی ہوئی ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وفاقی وزراء کی یہ پیدا کردہ صورتحال ہے اور حکومت نے پورا معاملہ غلط طریقے سے ہینڈل ہوا. ان یور اوپینین کہاں پہ غلطیاں ہوئی ہیں آپ لوگوں سے؟ دیکھیں جی, ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, کیونکہ ہم نے تو پروو کیا, اور میں آپ کو بالکل وتھ فیکٹس اینڈ فگرز بتا سکتا ہوں کہ 38 مطالبات تھے پچھلے پورے 1 سال سے ہم انگیج کر رہے تھے, اور 38 میں سے 35 مطالبات جو تھے ان کے مان لیے. مطالبات تھے بجلی کے اوپر, سڑک کے اوپر,
रोटी के ऊपर, आटे के ऊपर, ब्रिज के ऊपर, इंटरनेट सर्विस के ऊपर और दीगर इस तरह की चीज़ें थीं, वो मुतालबात तमाम तर मान लिए गए। अब मुतालबा जो 12 सीटों का किया जा रहा है, क्या मुझे बताएं कि आइनी मामला या कानूनी मामला सड़क पे हल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये जो कहा जा रहा है कि ये मैन मेड क्राइसिस हैं और ये वफाकी वज़रा की मेड क्राइसिस हैं, तो हुकूमत किसकी है वहाँ पे? हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है, हुकूमत तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो नहीं है। वज़ीर आज़म किस पार्टी का है? वो पीपल्स पार्टी का है। तो कम से कम ये अब अपना मलबा किसी और पे गिरा देना या डालना, ये भी मुनासिब बात नहीं है। हम तो इस हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं देते। हमने इंगेज किया और मुस्बत तरीके से इंगेज किया और उसमें आपने देखा, लेकिन कुछ ताने बाने कहाँ से जाके जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मिल रहे थे। इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद था और वो आपके सामने है। तो ये मामला जो है क्या ही बेहतर होता कि इसको सेंसिटिव मामले को देखते हुए जो 12 सीटों का मामला है, जो एक पूरी आप महाजरीन को डिसइनफ्रेंचाइज करने की बात कर रहे हैं, तो वो इलेक्शन शेड्यूल जब अनाउंस हो गया तो क्या बेहतर होता कि ये इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बनते और असम्बलियों में जाके ये बात करते, या असम्बलियों में जाके ये मामला उठाया जाता और वहाँ पे जो कानून साज असम्बली है वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज वहाँ पे इफ़ेक्ट होता। तो हम तो यही कह रहे हैं, बिलावल साहब ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ 100 बिस्मिल्लाह, बिल्कुल करनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्रेंस। वहाँ के इलेक्टेड नुमाइंदों से पूछा जाए कि क्या आप महाजरीन को, रेफ्यूजीज़ को डिसइनफ्रेंचाइज कर सकते हैं, उनके हक से उनको महरूम रख सकते हैं, और इतने अरसे दराज से जो उनके कानून का आइन का हिस्सा है, और उसके साथ फिर जो कश्मीर कॉज़ है उसको आप हर्ट कर रहे हैं। कश्मीर कॉज़ को आप जो है वो मजबूत करने के बजाय कमज़ोर कर रहे हैं। तो ये देखने की ज़रूरत है कि वहाँ पे जाके स्टेटमेंट्स पास ऑन करना ये तो बहुत आसान है, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो बातचीत है, जो पीछे पूरी इसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको देखने की ज़रूरत है, और वो शायद अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा और सियासत की नज़र किया जा रहा है। तो ये जो 12 मुहाजिर नशस्तों का मामला भी अब तूल पकड़ रहा है, एक नई बहस खड़ी हो गई है, आपको लगता है कि दिस इज़ एक्चुअली यही एक तनाज़ा है जिसकी वजह से बात बढ़ती जा रही है? देखिए, मेन तो यही कंटेंशन रह गई है। जब मैंने आपसे गुजारिश की कि 38 में से 35 मुतालबात मान लिए गए थे, 2-3 मुतालबात रह गए थे, तो फिर उस पर एक इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन कमेटी भी हमने बना दी ताकि उसको भी इन चेक रखा जाए। फिर इसकी नौबत और जुर्रत क्यों हुई कि जब आप असम्बली के मामलात हैं, आइनी मामलात हैं, उनको आप कहते हैं सड़क पे हल करें, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं हो सकता। तो इसको इस हवाले से देखने की ज़रूरत है, और बेहतर है कि जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में और कानून ने एक रास्ता प्रोवाइड किया हुआ है, उस रास्ते को अडॉप्ट किया जाए। सर, लेकिन आप लोगों ने तो जाहिर बात है अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया, लेकिन फिर उसी कमेटी से ख़त व किताबत करना, ये भी तो थोड़ा तजाद है आपकी पॉलिसी में। देखिए, हुकूमत ने तो कोई ख़त व किताबत नहीं की। जब कलअदम करार दिया गया तो उसके बाद ख़त व किताबत जो है वो अगर एक सियासी जमात अपने ओन पे कर रही है और अपने तय कर रही है, तो द गवर्नमेंट डज नॉट द गवर्नमेंट कैन नॉट बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बिकॉज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमने इंगेज किया, एक हद तक इंगेज किया, उसके बाद उनको बताया कि ये मामलात जो हैं ये आइनी मामलात हैं, ये असम्बली में हल होंगे, इधर नहीं हल हो सकते, आप कहते हैं सड़कों पे हल करके दें। और फिर उसके बाद अगर कोई ख़त लिख रहा है, अगर कोई उनसे इंगेज कर रहा है, तो वो अपनी ज़िम्मेदारी पे कर रहा है। हुकूमत की कोई इसमें ज़िम्मेदारी नहीं है, स्टेट इंगेज नहीं कर रही, ना किसी कंसेशन के लिए, ना किसी बातचीत के लिए, क्योंकि शेड्यूल अब 7-8 दिन रह गए हैं, इलेक्शन हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या मामला है। बिल्कुल सही। दूसरी जानिब सर, आज जुमा है, बड़ी इस्तराब में है अवाम, डर भी है, कई तरफ अफवाहें आ रही हैं, पेट्रोल के ज़खायर कम हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और आज कीमतें बढ़ने का भी इशारा था, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि ओगरा रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें तय करेगा, यानी फिर रोज़ाना का एक शॉक हम एक्सपेक्ट करें अवाम को राइजिंग प्राइसेस की सूरत में लगेगा? नहीं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसमें, आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक फ़ंड का क़याम भी किया है, और ताकि उन प्राइसेस को जो है बाकायदा तौर पे उसका जायज़ा लिया जा सके। अब रोज़ाना की बुनियाद पे, क्योंकि ऐसे ख़त्े के हालात हैं, किसी ने फोर्स ही नहीं किया था कि जंगबंदी के बाद ये हालात इस नहज तक पहुंच जाएंगे और ये मामला हो जाएगा। अब भी कई जहाज़ जो हैं वो फंसे हुए हैं, आपको पता है, और वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है जो फ्रैजाइल है। तो इस हवाले से रोज़ की बुनियाद पे देखने की ज़रूरत है, बिकॉज़ पेट्रोल और डीज़ल के साथ काफ़ी और चीज़ें जुड़ी होती हैं। फिर आपको पता है कि जितना कम जो बोझ है वो हम आवाम पे डालें कि एक हफ़्ते बाद जो है वो सारा फिर एब्जॉर्व किया जाए, और
کم اور اگر کم ہو جائیں تو بالکل وہ بینیفٹ پاس آن ہوگا، اور اگر بڑھیں گی تو پھر اس حساب سے ہی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کتنا اور بوجھ مہنگائی کا عوام پہ پڑے گا اس بڑھتی ہوئی پیٹرول پرائسز سے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ ویلکم بیک، مجھے جوائن کریں گے سینئر سیاستدان ہیں، قانون دان ہیں اور رکن پارلیمنٹ ہیں شیر افضل مروت صاحب۔ بہت شکریہ مروت صاحب۔ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم 5 اگست کو احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں فی الحال تو یہ طے نہیں ہوا کہ یہ 1 روزہ احتجاج ہوگا یا تحریک ہوگی، لیکن کچھ امپیکٹ فل آپ کو یہ نظر آ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ شاید اتنا یہ امپیکٹ ڈالے، اثر ڈالے کہ حکومت ذرا بیک فٹ پہ چلی جائے؟ دیکھیے جی، حکومت کو بھی اندازہ ہے اور پی ٹی آئی کو خود بھی علم ہے کہ نہ کوئی احتجاج ان سے ہو سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا۔ احتجاج کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے، کوئی تسلسل ہوتا ہے، عوامی تحریک جس کو بنانا ہوتا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب پارٹی مسلسل عوام کے ساتھ رابطے میں ہو، اور یہ جو بیانیے ہیں جس پہ پاکستانیوں کو نکالنا ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جائے، ان کو یہ باور کرایا جائے کہ اس سے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں، یہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے گزشتہ جو تقریباً 1.5 سال سے جو احتجاج ہو رہے ہیں وہ صرف وقتی احتجاج ہوتے ہیں، علامتی ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے یہ محرک نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی نتائج لینے ہیں۔ حکومت جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ تبھی سنے گی، بات کرے گی، جس طرح پہلے یہ ہمارے ساتھ بات کرتے تھے، جب پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پہ حکومت کو بات چیت پہ بیٹھنے پہ مجبور کر سکے گی، اور سڑکوں پہ اتنے لوگ آئیں گے جس طرح ماضی میں 24 نومبر کو ہم نے مذاکرات کیے، اس سے پہلے 3 اکتوبر کو کیے، اس سے پہلے 3 دفعہ جو ہے یہ جو پیشکشی ہوئی وہ انہی احتجاجوں کی رہی منت تھی۔ اب جو احتجاج ہے یہ کہتے ہیں 1 روزہ احتجاج، یہ بہتر ہے کرے ہی نہیں، کیونکہ نہ تو احتجاج جو ہیں یہ پنجاب میں کر پائے ہیں، نہ یہ اسلام آباد پنڈی میں کر سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ نکلو، اب تو خیبر پختونخوا کے لوگ بھی لگتا ہے کہ تک گئے ہیں، انہوں نے بھی نکلنا بند کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی اب جگنسائی ہو رہی ہے، کیونکہ ان کی تیاری ہوتی نہیں ہے، یہ کوئی محنت کرتے نہیں ہے، موٹیویشن دیتے نہیں ہے، لاجسٹک پرووائڈ نہیں کرتے ہیں، کوارڈینیشن نہیں ہے، اور آپس میں جو ہے ان کی ابھی یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے یہ تحریک آئین پاکستان نے یہ کال دی ہے، تو لہذا یہ کنفیوژن جب تک رہے گی نا، اور جب تک یہ اکٹھے نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے، اور سوشل میڈیا بجائے ان کو گرانے کے، جس طرح پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا لگی ہوئی ہے، ان کا وقار اور اعتماد جب تک بحال نہیں کروائیں گے، لوگ ان کے ساتھ اس قیادت کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ تو حکومت جب یہ کہتی ہے کہ باہر بیٹھی قیادت نہیں چاہتی کہ خان صاحب جیل سے باہر آئیں اور انہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے، بلکہ ان کی جیل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر 10,000 کا دعویٰ ہو وہاں 200 لوگ بھی نہیں آتے، تو اس پر حکومت درست کہہ رہی ہے؟ درست دیکھیں نا، حکومت اسٹیبلشمنٹ کی کاوشوں سے تو اب پارٹی کا یہ حشر ہے، اب تو ہماری پارٹی میں فیصلہ سازی پہ انہی کا توتی بول رہا ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہی فیصلے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پارٹی بتدریج جو ہے زوال پذیر ہو رہی ہے۔ کسی بھی شعبے میں، چاہے سیاست ہو، چاہے وکالت ہو، یا قانون ہو، یا عدالت ہو، یا پھر کارکردگی ہو، ہم کسی بھی حیثیت سے عوام کو امپریس نہیں کر سکے ہیں۔ مروت صاحب، آپ کے بھی نوٹس میں ہوگا کہ فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب یہ اسیران کوٹ لکھپت سے جا کر ملے، اور انہوں نے ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو خطے میں سراہا بھی اور معاملات کو سراہا بھی، اور پھر اس بات پر زور دیا کہ مذاکرات سے معاملہ حل کریں آپ۔ ایٹ لیسٹ یہ لوگ گئے کوٹ لکھپت جیل میں، سینئر رہنماؤں سے ملے، آپ کو لگتا ہے وہاں پر جو اسیران ہیں انہیں بھی شکایت ہے اس موجودہ لیڈرشپ سے؟ بالکل، جو اسیران ہیں وہ بھی ابنڈن ہو چکے ہیں، ان کا بھی لگتا ہے کہ کوئی ولی وارث نہیں ہے۔ پارٹی نے تو ہر عام ورکر سے لے کر شاہ محمود قریشی صاحب اور یاسمین راشد صاحبہ تک سب کو جو ہے ابنڈن کیا ہوا ہے، یعنی کہ نہ ان کے لیے کوئی آواز اٹھتی ہے، نہ سوشل میڈیا ان کے لیے کوئی آواز اٹھاتا ہے۔ جب ان بیچاروں کی کوئی سزائیں مزید ہو جاتی ہیں تو تب پاکستان کو پتہ چلتا ہے کہ ادھر جیل میں بھی کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں،
اور عام ورکر مجھے ملتے ہیں جو 26 نومبر میں یا 26 نومبر چنگی میں جو ملوث ہوئے تھے. میں خود اپنے کیسز میں جب جاتا ہوں تو پارٹی نے نہ کوئی وکیل دیا ہوا ہے, 2 سال سے عام آدمی ہے, وہ کے پیچھے آ رہے ہیں, خرچ اٹھا رہے ہیں. تو لہذا جو ماضی میں جو ان کے لیے نکلے تھے, ان کا جو حشر کیا, ان کی یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں لوگوں کو نکالنے کے لیے یہ چیزیں سب سے بڑی رکاوٹ رہیں گی. اور جو آپ نے فواد چودھری صاحب, عمران اسماعیل صاحب, محمود مولوی صاحب کا ذکر کیا اور کیانی صاحب کا, دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو مار پیٹ کے پارٹی سے دور کیا گیا. اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک وتیرہ ہے, ایک کلچر ہے یہاں پہ کہ جو بھی یہاں سے نکالا جاتا ہے یا چھوڑنے پہ مجبور کیا جاتا ہے تو پیچھے شادیاں نہیں بچتے ہیں. روزمرہ کے یہ ساتھی ہوتے ہیں اور کولیگز ہوتے ہیں, لیکن جو ہی کوئی جاتا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی میں کلچر یہ ہے کہ لیڈر بننے کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ سے بڑے قد کا ہے وہ اس کو گراؤ. تو مروت صاحب, یہ جو علیمہ خان صاحبہ کے پی میں ریلیوں اور خطابات کر رہی ہیں, ویسے تو اس کو سیاسی لانچنگ کہا جا رہا ہے, پھر چترال میں بانی کی رہائی کے لیے انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کیا ہے. آپ کے نزدیک چترال جانے کی اصل حقیقت کیا ہے, اصل وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مورسی سیاست کی بھی پارٹی کے اندر سے باتیں اٹھ رہی ہیں. کیا واقعی وہ کچھ احتجاج کے لیے گئی یا کہانی کچھ اور ہے؟ دیکھیں, محترمہ علیمہ خانم جو ہے وہ جب پانی بھی پیتی ہے نا تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ خان کے لیے قربانی دی ہے. یہ چترال گئی اپنے بیٹے کے انلاس کے پاس, ہر ہفتے ادھر ہوتے ہیں. یہ چترال جا رہی تھی, راستے میں پی ٹی آئی کے خوشامدید آگے بڑھ گئے کہ جی ہم نمبر بناتے ہیں, تو بازار میں جو لوگ جمع ہو گئے ان کے آگے تقریر کی. میڈیا نے اس کو اسٹریٹ موومنٹ بنا دیا. اب چترال میں ان کے بزنس ہے, مائنز ہے, ان کا بیٹا وہاں چترال کا داماد ہے, تو لہذا وہاں وہ, اور جو وزارت مائنز ہے کے پی کی وہ بڑی ان پہ مہربان ہے, تو لہذا وہ اپنے بزنس کو مزید جو ہے استحکام دینے کے لیے جاتی ہے. پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں خان کے لیے نکلی ہے. سر, ایک سینئر صحافی کی خبر یہ تھی کہ بیرسٹر گوہر نے محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس سے درخواست کی ہے کہ وہ حکومتی شخصیات سے رابطے تیز کریں تاکہ عدالتی فیصلوں میں کچھ ریلیف مل سکے. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت واقعی ایسا چاہتی ہے اور یہ دونوں شخصیات کچھ ہیلپ فل ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے, میں چیلنج کر کے کہتا ہوں, پی ٹی آئی اگر حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہیں, سنجیدہ ہیں, تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. صرف محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں 8 ماہ سے تو وہ رابطہ ہی نہیں کر سکتے. کیا عوامل اس میں رکاوٹ ہے پتہ ہی نہیں ہے, جبکہ ماضی میں ان کے پی ایم ایل این سے بڑے قریبی روابط رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے قریبی روابط رہے ہیں. تو لہذا اگر یہ چاہتے ہیں تو کے جی ایم نے مذاکرات کرنے ہیں, میں حکومت سے بات کر سکتا ہوں, دونوں کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھا سکتا ہوں, لیکن مجھے خود حکومت کی سنجیدگی پہ بھی شک ہے, کیونکہ حکومت جو ہے مفت میں اب اس وقت, ماضی میں تو انہوں نے احتجاجوں سے تنگ آ کے ہمیں افرض کی تھی خان کی رہائی اور لیڈرشپ کی رہائی. اب تو ہماری وہ احتجاجی طاقت یا صلاحیت جو ہے وہ تو زوال پذیر ہو چکی ہے. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا. مروت صاحب موجود تھے, دیکھتے ہیں کوئی امپیکٹ فل احتجاج پی ٹی آئی کر پاتی ہے یا نہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. مجھے جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر ہمایوں میمن صاحب. بہت شکریہ ہمایوں صاحب آپ کے وقت کا. اعلان تو ہوا ہے کہ پی ٹی آئی احتجاج کرنے جا رہی ہے, لیکن جو پلاننگ ہے, جو حکمت عملی ہے, وہ تضادات سے بھری ہوئی ہے, اور یہ زیادہ اس لیے ہو رہا ہے بیکاز مختلف بیانات سامنے آتے ہیں, جیسے کہ بیرسٹر گوہر 5 اگست کے احتجاج کی بات کر رہے ہیں, تو علیمہ خان صاحبہ نے اسٹریٹ موومنٹ کا غالباً چترال سے آغاز کر دیا ہے. تو سر فیصلہ ہوا کیا ہے؟ ایک دن کا احتجاج ہوگا, تحریک ہوگی, کیسے بڑھے گا آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں, مجھے نہیں معلوم کہ ڈیٹیلز کیا ہیں. میرے خیال میں ابھی تک ڈیٹیلز شیئر نہیں ہوئی ہیں, لیکن اٹ کوڈ بی اے 2 prong اٹیک, مینس کہ 2 prong اسٹریٹجی جسے کہتے ہیں, کہ ایک وہاں سے سٹارٹ کریں گے, گریجولی بلڈ اپ ہوگا, اور اینڈ میں آ کے کسی ایک جگہ پہ یا 2 جگہوں پہ آ کے وہ کنسنٹریٹ کریں گے اور وہاں سے ہوگا. سو اٹ کوڈ بی سم تھنگ لائک دیٹ, لیکن ابھی مجھے ڈیٹیلز نہیں معلوم. صرف اتنا پتا ہے کہ وی گونا اسٹارٹ دی تحریک, احتجاج, whatever you want to call it.
سر لیکن آپ کے جو ووٹر سپورٹرز ہیں وہ یہ سوچتے ہیں اور بلکہ الزام لگاتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے اس تحریک کا آغاز کیا اور تجویز دی، پھر عملی طور پہ پیش قدمی بھی کی، لیکن پھر جب جو مین قیادت ہے اس کو یہ پتہ چلا تو اس نے فوری چیزیں ہائی جیک کی اور تحریک سے زیادہ احتجاج کی جانب ایک دن کے اوپر یہ لے گئی. کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ بانی کی رہائی کے لیے کوئی تحریک چلانے کی بات ہو، احتجاج چلانے کی بات ہو تو آپ تو سب ہمیشہ اچکزئی صاحب پر ڈال دیتے ہیں یہ معاملہ. دیکھیں جو مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ اچکزئی کے پاس اچکزئی صاحب کے پاس صرف مذاکرات کے وہ تھی رسپانسبلٹی تھی، تحریک اور کی رسپانسبلٹی پارٹی کے پاس تھی، اور جس میں جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ چیف منسٹر صاحب کے ساتھ تھی. لیکن اگر اس میں ڈیلے ہوتی ہے اور علیمہ خان صاحبہ نے ایک چیز سٹارٹ کر دی ہے وچ از میرے لحاظ سے اٹ از اے گڈ تھنگ. اب جب علیمہ خان صاحبہ ریلیاں بھی کر رہی ہیں، احتجاج بھی کر رہی ہیں، تو آپ کی پارٹی کے اندر سے ہی مورثی سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ بھی ان کی سیاسی لانچنگ ہے جو چترال میں اور جگہ جگہ کے پی میں وہ ریلیوں سے خطاب کر رہی ہیں. دیکھیں میں ایک چیز بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ 3.5 پونے 4 سال عمران خان جب پرائم منسٹر تھے، مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی سنا ہو یا کبھی میں نے پڑھا ہو یا کبھی میں نے دیکھا ہو کہ یہ بہنیں جو ہیں یہ پرائم منسٹر ہاؤس گئی ہیں ان سے ملی ہیں. میں نے کبھی نہیں دیکھا، میں نے کبھی نہیں سنا. سو آئی ڈو ناٹ ریئلی بلیو کہ وہ پولیٹیکل اس لحاظ سے کر رہی ہیں. لیکن چونکہ وہ پچھلے 2-3 سال سے مسلسل عمران خان کے لیے ایک اسٹرانگ آواز اٹھا رہی ہیں جیل کے باہر اور میڈیا پہ، اور انہوں نے اگر دیکھا ہوگا کہ یار کوئی تحریک نہیں آتی اور وہ اس میں آگے قدم بڑھاتی ہے، تو میرا نہیں خیال ہے اس میں کوئی برائی ہے. میں ان کو کبھی اس طرح لیبل کر کے ان کی اس کوشش کو انڈرمائن کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. میں ایکچولی ان کو جو وہ کوشش کر رہی تھے کہ وہ کوشش کیا کر رہی ہے، وہ کوشش کر رہی ہے عمران خان باہر آ جائے. یہ وہ کوشش کر رہی ہے. میری کوشش ہے عمران خان باہر آ جائے. مجھے دماغ خراب ہے کہ میں ایک شخص کوشش کر رہے عمران خان باہر آ جائے، میں کوشش کر رہا ہوں عمران خان باہر آ جائے، میں اس کی کوشش کو سیبوٹاج کروں. مجھے تو ان کے ساتھ مل کے اور اسٹرینتھن کرنا چاہیے. اپنی میری طاقت اور ان کی طاقت جب مل جائے گی وہ 1-on-1-2 نہیں ہوگی، وہ 1-on-1-11 ہو جائے گی. تو اگر ہمارے پاکستان تحریک انصاف میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس سے وہ پولیٹیسائز ہو جائیں گی تو لیٹ ہر بی پولیٹیسائز، کیونکہ یہ تو لیکن آپ اینڈ پھر یہ ڈیسیژن تو تو عمران تسلیم خان کا کریں گے ہوگا نا نا. کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ایک مکمل طور پہ فیل ہو چکی ہے مومنٹم قائم کرنے میں، کارکنوں کو باہر نکالنے میں، اسی لیے تو بہنوں کو باہر آنا پڑا. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس کے مطلب بہنوں کو آنا پڑا، اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر وہ باہر آ رہی ہیں تو میں کیوں ان کی اس محنت کو خراب کرنے کی کوشش کروں. نمبر 2 دیکھیں پارٹی میں کون پولیٹیکلی ایکٹیو ہوگا کون نہیں ہوگا، میرے خیال میں یہ ڈیسیژن عمران خان کا ہے. ہاں میری پرسنل ریزرویشنز ہوں گی کہ اگر فیملی ڈائنسٹی یا فیملی پالیٹکس سامنے آئے گی تو شاید میں اس میں نہ جاؤں. لیکن پھر تھوڑا سا آپ یہ دیکھو کہ ہمارے کتنے ایسے باقی لوگ ہیں جن کے بھائی جن کے بیٹے بھی پالیٹکس میں آئے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں نے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ پی ٹی آئی کے اس میں کوئی بہت زیادہ اسٹرگل کیا ہو، لیکن آ گئے. I would say کہ اس وقت میرا ایم یہ ہوگا ایز اے پارٹی ممبر کہ عمران خان کے لیے اگر کوئی بھی اسٹرگل کرتا ہے میں اس کو اسٹرینتھن کروں. میرا کبھی یہ نہیں ہوگا کہ جسٹ بیکاز somebody کسی سے مجھے ڈر ہے یا کسی کا مجھے خوف ہے میں اس کو مائنس کرنے کی کوشش کروں. نہیں، میں ان کو اسٹرینتھن کروں گا. میرا ایم ہے کہ عمران خان باہر آ جائے. تو اب آگے چاہے علیمہ خان ہو، چاہے مولانا فضل الرحمان ہو، چاہے آپ ہو، چاہے میری پولیٹیکل پارٹی ہو، چاہے پارٹی کے اندر جو میرا کمپیٹیٹر ہے وہ ہو، آئی ول اسٹرینتھن دیئر کاز، تاکہ پھر تو آپ اینڈ رزلٹ جو ہے وہ کو عمران پھر خان تو ہے. یہ جو فواد چودھری والی ڈائلاگ کمیٹی ہے اس کو بھی اسٹرینتھن کرنا چاہیے. وہ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں خان صاحب باہر آ جائیں. کوٹ لکھپت بھی گئے ہیں، وہ انہوں نے بھی حمایت کی ہے. دیکھیں میں ان کو انڈرمائن نہیں کروں گا. میں ان کے ساتھ اچھا ابھی کوٹ لکھپت سے میرے خیال میں ایک وہ بھی آیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ فواد چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں
ود ریفرنس ٹو وہ جو لیڈران ہیں کوٹ لکھپت کے جو لیڈران ہیں شاہ محمود قریشی اور ڈاکٹر یاسمین راشد وغیرہ ان کے سامنے کر کے، تو انہوں نے اس کو نیگیٹ کیا کہ ہم نے ایسی کوئی بات فواد چودھری کے ساتھ کی نہیں ہے. یہ میں نے اپنے ہمارے جو پی ٹی آئی کے گروپس میں تھا وہاں پہ ایک لائر ہے جو اسپوکس پرسن ہے ادھر کے، انہوں نے کہا ہے، تو میں اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا جب تک وہ نہ ہو، لیکن آئی ول نیور انڈرمائن دیم، آئی ول لیٹ دیم ڈو دیٹ تھنگ بیکاز وہ میرے کاز کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. میں ان کا طریقہ کار شاید نہ اپناؤں، لیکن میں ان کو انڈرمائن نہیں کروں گا کیونکہ میرا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ اس ڈیسٹینیشن کی مدد کر رہے ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا. سینیٹر ہمایوں میمن ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. ایک زمانہ تھا جب پاکستان میں یہ تاثر عام تھا کہ انصاف مل جائے تو خوش قسمتی، لیکن بر وقت انصاف مل جائے تو معجزہ. برسوں تک مقدمات زیر التوا رہتے، سائر عدالتوں کے چکر لگاتے اور فیصلے نسلیں بدل جانے کے بعد سنائے جانے تھے. مگر اب سپریم کورٹ کا دعویٰ ہے کہ عدالتی اصلاحات کے نتیجے میں نہ صرف مقدمات کے فیصلوں کی رفتار تیز ہوئی ہے بلکہ کئی اہم شعبوں میں برسوں پرانا بیک لاگ ختم ہو گیا ہے. جوڈیشل ریفارم ایکشن پلان کے تحت ٹیکنالوجی، ہدفی کیس مینجمنٹ اور مسلسل نگرانی کے ذریعے عدالت عظمیٰ نے سزائے موت، ضمانت خاندانی، ٹیکس اور کرایہ داری کے مقدمات میں نمایاں پیش رفت کا دعویٰ کیا ہے. اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ سزائے موت کے مقدمات میں 11 سال بعد از گرفتاری ضمانت میں 17 سال اور قبل از گرفتاری ضمانت میں 6 سال کا بیک لاگ ختم ہو چکا ہے. سپریم کورٹ کے مطابق اکتوبر 2024 میں سزائے موت کے 2015 کے مقدمات زیر سماعت تھے، جبکہ جولائی 2026 تک عدالت 2026 میں دائر ہونے والے مقدمات سننا شروع کر چکی ہے. اس دوران 608 سزائے موت کی اپیلوں کا فیصلہ ہو گیا ہے اور صرف 22 اپیلیں رواں سال زیر التوا ہیں. اور اسی طرح قبل از گرفتاری ضمانت کے 2156 مقدمات اور بازد گرفتاری ضمانت کے 2303 مقدمات نپٹائے گئے، جبکہ خاندانی مقدمات میں 1065 فیصلے کیے گئے. ٹیکس کے 506 اور کرایہ داری کے مقدمات میں بھی نمایاں پیش رفت کا دعویٰ ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کیا یہ صرف واقعی اعداد و شمار کی کامیابی ہے یا واقعی عدالتی نظام میں ایک بنیادی تبدیلی آ چکی ہے؟ بات کریں گے سینئر قانون دان حافظ احسان احمد سے. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے وقت کا. سر آپ نے بھی دیکھا ہوگا سپریم کورٹ نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کیسز کا بیک لاگ بہت ختم ہوا ہے عدالتی اصلاحات کے نتیجے میں. آپ کے خیال میں یہ جو جوڈیشل ریفارم ایکشن پلان کے تحت برسوں پرانے مقدمات کا بیک لاگ ختم ہونا ہے، یہ کتنی بڑی کامیابی سے سمجھا جائے؟ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ. جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فگرز آپ کے سامنے دیے ہیں وہ ہے صرف کرمنل میٹرز کے اندر، جس کے اندر مرڈر کیسز ہیں، اپیلز ہیں یا بیل میٹرز اس کے اندر آتے ہیں. اور اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اچھا پرفارم کیا ہے. کچھ ریگولر بینچز اس بن گئے، فوکس اس کے اوپر آ گیا، ایڈجرنمنٹس کو کنٹرول کیا گیا اور الٹیمیٹلی جو لمبا بیک لاگ تھا 8-10 سال پرانا اس کو کنٹرول کرنے کے اندر کوشش کی ہے. لیکن بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سارا سپریم کورٹ یا اس کے بعد فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا ہائی کورٹ یا ڈسٹرکٹ کورٹس جو ہیں، اگر آپ ان کو سپین اوور پہ چلے جائیں تو بنیادی طور پہ تقریباً 26 لاکھ سے زیادہ بیک لاگ ہے جو پاکستان کے اندر ان کورٹس کے اندر موجود ہے. اور سپریم کورٹ کا جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا اگر دونوں مکس کر لیں جو تقریباً 57,000 کے قریب ہیں، جو کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے کے بعد سپریم کورٹ کے پاس بھی 23-24 ہزار کیس رہ گیا ہے اور اسی طرح فیڈرل کورٹ کے پاس بھی اتنا ہی رہ گیا ہے. تو تقریباً یہ جو فگرز ہیں کوئی 8-10 ہزار سپریم کورٹ کے اندر زیادہ ہے. تو اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پورے بیک لاگ کا تقریباً 3% صرف ایسا ہے جو پاکستان کی سپیریئر کورٹس کے اندر ہے، 10 سے 15% جو ہے وہ آپ کا ہائی کورٹس کے اندر ہے اور 80 سے 85% جو ہے وہ آپ کا ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر ہے. احسان صاحب یہ بتائے گا، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ دیگر مقدمات 2026 تک پہنچ چکے ہیں، وہیں ابھی پر ٹیکس سے جڑے معاملات جو ہیں، معاشی طور پر کچھ ایسے تجارتی طرز نوعیت کے جو مقدمات ہیں اس کا بیک لاگ ابھی باقی ہے. 842 مقدمات ہیں جو ابھی تک زیر التوا ہیں. آپ کے خیال میں ٹیکس اور تجارتی مقدمات میں سست روی کی وجوہات کیا ہیں، اور آپ کو نہیں لگتا ایک سسٹینیبل معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بھی ختم کیا جائے؟ دیکھیں اقرا چیز یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر آپ نے اکنامک ایکٹیویٹی اپنے ملک کے اندر کرنی ہے تو آپ کے 3 بنیادی ایریاز ہیں جن کے اوپر آپ کو ریفارمز کرنا پڑا. ایک آپ کی سول لیٹیگیشن
दूसरा आपकी कॉर्पोरेट लिटिगेशन है और तीसरी आपकी टैक्स लिटिगेशन है। अब तीनों जो हैं उसके अंदर हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो 5 से 10 साल आपके कॉर्पोरेट में लगते हैं, 7 से 12 साल जो है वो आपके लगते हैं इसके टैक्स के अंदर केस जो अगर आप असेसमेंट कमिश्नर से लेके अगर आप सुप्रीम कोर्ट के आते हैं 15 से 20 साल आपके सिविल मैटर्स के अंदर लगते हैं। और जिन ममालिक ने इन चीज़ों को बेहतर किया है, यूएई जो है वो 2 से 2.5 साल के अंदर करता है, यूनाइटेड किंगडम 1.5 से 2 साल के अंदर करता है। जो आपके सामने दुनिया का बेस्ट इस वक्त जो जुडिशल सिस्टम है वो सिंगापुर का है, एक छोटा सा मुल्क है लेकिन उसने दुनिया का बेस्ट जुडिशल सिस्टम बनाया है, दुनिया का बेस्ट ईडीआर सिस्टम बनाया है। वो तकरीबन 12 से 18 माह के अंदर उस प्रोसेस को करते हैं। चूँकि जितनी देर तक आप इन डिस्प्यूट्स को रेगुलराइज नहीं करेंगे, टाइम लिमिट के अंदर नहीं लेके आएंगे, चीज़ें इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ सकती। और ये टैक्स के मैटर्स या कॉर्पोरेट के मैटर्स, और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को या हाई कोर्ट्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है स्पीडी जस्टिस नहीं चाहिए, हमें हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट में चाहिए। और दूसरा हमारी कोर्ट्स को ये चाहिए कि पेशेंस हेयरिंग दे, लोगों को सुने, लोगों का ट्रस्ट जो है वो इन हेयरिंग्स के ऊपर उतना नहीं। अच्छा हाफिज साहब, ये बताइएगा कि इतलात के मुताबिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और शवाहिद पर मबनी निगरानी से ये मुमकिन हुआ है कि इन केसेस का बैकलॉग खत्म हो। आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का ये जो मॉडल है हमारी लॉयर जुडिशरी में किस तरह एक्टिव तौर पर बेनिफिशियल साबित हो सकता है? देखें, पाकिस्तान का जो सारा जुडिशल सिस्टम है उसके ऊपर एक नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी है जिसके अंदर इस मुल्क के सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो जो भी कोई फैसला होता है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो नीचे तक जाना चाहिए। अब हो ये रहा है कि बाज़ दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि हमने सिर्फ अपना काम करना है, हाई कोर्ट्स का सुपरिटेंडेंट रोल अपना है जो आर्टिकल 202 के नीचे है, या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है उसका एक अपना है। तो हमें एक रोबस्ट मैकेनिज्म की तरफ जाना पड़ेगा, रोबस्ट आपका केस मैनेजमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, रोबस्ट जो है टाइम लाइन की तरफ जाना पड़ेगा। हमें पाकिस्तान के सिविल जज को, हमें पाकिस्तान का जो है मैजिस्ट्रेट जो है, हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट या एफसीसी का जज, हमें उसे टाइम लिमिट के फॉलो करने के अंदर लेके आना पड़ेगा कि जहां जो जो केस इंस्टीट्यूट होता है और उसकी जहां कल्मिनेशन होती है उसका मिनिमम टाइम जो है, मैं समझता हूं कि दुनिया के अंदर अब आइडियल टाइम जो है वो तकरीबन जो है 18 से 24 माह तक चला गया। तो पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के अंदर वो रिफॉर्म्स करने की जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से लेकर सुपीरियर कोर्ट्स तक जो है 18 से 24 माह तक आपका सिविल, क्रिमिनल और आपका टैक्स और कॉर्पोरेट का काम खत्म हो। इसी वजह, और उससे फिर दूसरा ये है कि आप पेशेंस हेयरिंग दें, लोगों को सुने, ट्रस्ट डेवलप करें और साथ साथ आप केस मैनेजमेंट जिसमें डिजिटाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, केस का मैनेजमेंट का फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अपने जजेस की स्ट्रेंथ उसके अंदर बढ़ाएं, प्रोसीजरल जो आप ये चीजें अगर ट्रिकल डाउन इफेक्ट से बेहतर होंगी तो ये लाजमी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान खोकर का। देखते हैं आने वाले दिनों में जरूरी तो ये है कि इंसाफ की फराहमी पाकिस्तान के हर शहरी को मुमकिन हो और ये जो केसेस का बैकलॉग खत्म हुआ है ये मातहत कोर्ट्स तक भी आए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।